بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، آج جس نبی کا تذکرہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ بہت ہی عظیم الشان نبی ہیں، اور قرآن کریم میں ان کا ذکر 73 مقامات پہ آیا ہے، اور قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے 25 صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نام ذکر کیا ہے، اور وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چونکہ بہت جگہ ہے، اور بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضرت ابراہیم کے حوالے سے اور ان کے واقعات کے تھرو سمجھانے کی کوشش کیے ہیں، اس وجہ سے حضرت ابراہیم کا ذکر ایک سیشن میں تو نہیں ہو پائے گا۔ تو آج میں کچھ واقعات ان کی ابتدائی تبلیغ کے ذکر کروں گا، اور باقی ماندہ باتیں انشاءاللہ ہم دوسرے یا ہو سکتا ہے کہ پھر تیسرے سیشن میں اس کو ذکر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام جو قرآن میں ذکر کیا گیا وہ آزر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف یہ بات ذکر کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا۔ بعض مفسرین نے اس بات کو بھی لیا ہے کہ آزر ان کے چچا کا نام تھا اور ان کے والد کا نام تارق تھا، اور یہ آزر تھے جو کہ حکومت کی منسٹری میں بھی شامل تھے، اور وہ جو ایک بت پرست اور بتوں کی پوجا کرنے میں بہت زیادہ مصروف رہنے والے تھے۔ لیکن یہ قرآن کے ظاہر سے گھٹنے کی بات ہے، جو قرآن کریم کے اندر ظاہراً اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس چیز کو چھوڑا جائے۔ بہرحال اس سے فرق نہیں پڑتا، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ شخصیت کے نام سے، جگہ کے نام سے، زمانہ کون سا تھا، اس سے اس سبق پہ کوئی فرق نہیں پڑتا جو اللہ تبارک و تعالی دراصل ہمیں دینا چاہتا ہے ان واقعات کے تھرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا، تو حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے جو تبلیغ کی ہے وہ اپنے والد ہی کو کی ہے۔ اور اصول اور ضابطہ بھی یہ ہے کہ جب انسان نیک تعلیم دینا شروع کرے تو وہ ابتدا کرے اپنے گھر والوں سے، پہلے ان کو سکھائے اور پھر گریجولی وہ اپنے سرکل کو آگے بڑھائے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام تبلیغ سے پہلے جو حکم ملا تھا وہ اپنے قبیلے والوں کی تبلیغ کا تھا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے خاندانوں والوں کو، قبیلے والوں کو ڈر سنائیں اور دین کی طرف بلائیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، انہوں نے بھی اپنے گھر سے اور اپنے والد سے تبلیغ کا آغاز کیا۔ اور سورہ مریم کی چند آیتیں میرے سامنے ہیں، آیت نمبر 41 سے لے کے تقریباً آیت نمبر 48 تک حضرت ابراہیم اور ان کے والد کے درمیان جو مکالمہ ہوا، جو کنورسیشن ہوا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے نقل فرمایا ہے۔ تو اس کے تھرو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کس انداز سے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ عربک زبان میں یہ جو یا ابتی کے الفاظ ہیں یہ بہت ہی زیادہ پیار کے الفاظ ہیں، محبت کے اظہار کے الفاظ ہیں۔ جب باپ کو مخاطب کیا جائے اور یا ابتی کہا جائے تو مطلب ہوگا اے میرے پیارے والد۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت جو ان کے والد کے لیے ان کے دل میں تھی وہ جھلک رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کنسرن ہے، کہ جو انہیں فکر ہے کہ ان کا باپ گمراہی پہ ہلاک نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ابراہیم کو اتنی بڑی ہدایت سے سرفراز کیا ہے تو اس کا سب سے پہلا جو حقدار ہے وہ یقیناً اس کے والد ہیں اور اس کے گھر والے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، تو انہوں نے کہا یا ابتی، اے میرے پیارے والد، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان چیزوں کی، ما لا يسمع جو سنتے نہیں، ولا يبصر جو دیکھتے نہیں، ولا يغني عنك شيئا اور آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے۔
بھئی انسان اگر کسی کی عبادت کرتا ہے، کسی کو اپنا رب اور خدا مانتا ہے اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اس کا ایک مقصد یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر میری زندگی میں کوئی مسئلہ آئے گا، میں تکلیف میں آؤں گا، تو میں اپنے رب سے التجا کروں گا، وہ میری پکار کو سنے گا اور میرے مسئلے کو حل کرے گا۔ تو آپ جن چیزوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں وہ تو آپ کو کوئی نفع دے ہی نہیں سکتے۔ یہ مورتیاں جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت لاجیکل آرگیومنٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے والد کے سامنے رکھا۔ دوسری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہی کہ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ دیکھیں خدا کون ہے، خدا کہاں ہے، خدا کی عبادت کیسے ہوگی، یہ سارے سوالات کا تعلق غیب سے ہے، ان سین ورلڈ سے ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نظر نہیں آ رہا، تو یہ ایک ان سین ورلڈ سے اس کا تعلق ہے۔ اور ان سین ورلڈ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے ذہن میں سوالات آتے ہیں ان کا ایک ہی سورس ہے ان کو سولو کرنے کا، اور وہ ہوتی ہے وحی، ریویلیشنز۔ ہمارے جو سائنٹسٹس ہیں، جو ہمارے سائنٹسٹس اپنی ریسرچز کے ذریعے سے ڈسکوریز کرتے ہیں، وہ صرف فزیکل ورلڈ کی حد تک ہوتا ہے۔ فزیکل ورلڈ ایک بہت محدود دنیا ہے جو ان کے سامنے ہے، جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور وہ اس کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں، ڈسکوریز کر رہے ہیں۔ لیکن جو چیزیں آنکھ کے سامنے ہیں ہی نہیں، اور جو چیز ان سین ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تو سائنس کا ڈومین ہی نہیں ہے، اور سائنٹسٹ اس سلسلے میں ہمیں کوئی گائیڈنس پرووائڈ کر ہی نہیں سکتے۔ اور بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو ہمارے لیے بہت اہم ہے ان کا جاننا، اور ان کا تعلق کس سے ہے؟ ان سین ورلڈ سے۔ مثلا یہ سوال کہ ہمارا رب کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے لائکس اور ڈس لائکس کیا ہیں، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا ہے، اور اگر اٹھنا ہے تو اس کے بعد وہاں پہ دوسری دنیا میں سکسیس کا کرائٹیریا کیا ہوگا۔ یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب سائنس نہیں دے سکتی۔ تو اور سوال بہت اہم ہیں جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو اس کے جواب کا سورس کیا ہے؟ ریویلیشن، وحی۔ یہی مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل تو دی ہے، سمجھ تو دی، فہم دیا ہے، انٹلیکچول ایبیلٹیز دی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے کتب کو نازل فرمایا، چونکہ ہماری عقل کی رسائی ایک حد تک ہو سکتی ہے، اس کے بیونڈ نہیں ہو سکتی۔ تو ریویلیشنز یا وحی ہمیں ان سوالوں کا جواب دیتی ہے جہاں پہ ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ خدا کون ہے، اس کی عبادت کیسے کرنی ہے، یہ غیب کا علم ہے، اور اس کا علم اللہ ہی پرووائڈ کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، جو آپ کو نہیں ملا ہے، فاتبعنی، تو آپ میرا اتباع کریں، اہدیک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں اس علم کی روشنی میں جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا کیا ہے۔ تیسری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کی کہ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ پیارے والد آپ شیطان کی عبادت مت کریں، وہ رحمان کا نافرمان تھا۔ شیطان کا اتباع کرنا، ظاہر ہے کہ آئیڈل ورشپنگ کرنا، بت پرستی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانا، یہ شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان کے راستے کو اس طریقے سے اختیار کرنا اور اس میں اتنے پکے عقیدے رکھنا، یہ شیطان کی گویا عبادت کرنا ہے، اس کو بلا چون چرا ماننا اور اس کی تابعداری کرنا ہے، جس کو یہاں پہ عبادت سے تعبیر کیا گیا۔ تو آپ شیطان کی عبادت مت کریں، کیونکہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے متبعین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہیں لے کے جانے والا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہی بنائے گا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اور میرے پیارے والد اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہوں گے اور آپ شیطان کے ساتھ ہو جائیں گے جہنم میں۔
تو آپ اس علم کا فائدہ اٹھائیں جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انتہائی درد مندانہ تبلیغ تھی، انتہائی کنسرن تھے وہ اپنے والد کی ہدایت کے لیے، انتہائی لاجیکل انداز سے، انتہائی ادب کے انداز سے اور احسن طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جب انسان کے نصیب میں ہدایت نہ ہو تو سمجھانے والا کوئی بھی ہو، انداز کچھ بھی ہو، جتنے دلائل دے دیے جائیں کارگر نہیں ہوتے۔ تو ان کے والد کا جو رسپانس تھا اس تبلیغ پہ، انہوں نے کیا فرمایا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تم میرے خداؤں کو کنڈیم کر رہے ہو، میرے خداؤں کی تذلیل کر رہے ہو اور انہیں ریجیکٹ کر رہے ہو۔ لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ، اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے لأرجمنک، میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ دیکھیں قبائلی نظام میں جس طرح غلاموں کے بارے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص اپنے غلام کو ذبح کر دے، قتل کر دے، جلا دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی پراپرٹی ہے۔ تو بیٹوں کے بارے میں بھی ان کے اختیارات کچھ اسی طرح کے تھے کہ اگر ایک شخص اپنے بیٹے کو جیل میں ڈال دیتا ہے، قید کر دیتا ہے، تکالیف دیتا ہے، ٹارچر کرتا ہے، تو کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لیں، ان کے چچا نے، وہی ان کے خاندان کے بڑے تھے، کیسی اذیتیں دیں، لیکن کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کے گھر کا معاملہ ہے، ان کے خاندان کا لڑکا ہے، جو چاہیں کریں وہ اس کے ساتھ۔ حضرت طلحہ کو کیسی تکالیف دی گئی ہیں، سہیل بن عامر نے اپنے بیٹے ابو چندل کو کیسے جیل میں ڈال کے رکھا ہوا تھا، بیڑیاں ان کے پاؤں میں ڈال کے رکھی ہوئی تھیں، تو وہ ان کا اختیار سمجھا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا میں تمہیں سنسار کر دوں گا، مجھے اس کا پورا اختیار ہے اگر تم نے یہ تبلیغ نہیں چھوڑی۔ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور تم چلے جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ملیہ کہا جاتا ہے ایک لمبے عرصے کے لیے، تو تم مجھ سے لمبے عرصے کے لیے جدا ہو جاؤ اور میں تمہاری یہ سب تبلیغ نہیں سن سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ رسپانس دیکھا تو انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے مزید بات کرنے کا، اور اس وقت جو ہے وہ کچھ بھی سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو موقع اور محل کو دیکھنا بہت ضروری ہے، بغیر موقع محل دیکھے بات کرنا اچھی تبلیغ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بلاؤ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے انداز سے بلاؤ۔ تو تبلیغ جو ہے وہ اس انداز سے کی جائے کہ دوسرے بندے کو وہ اوفینڈڈ فیل نہ کرے کہ اس نے تو میرے عقیدوں پہ حملہ کیا ہے، میرا مذاق اڑانے کا پہلو نہ ہو، اس کی حتیٰ کہ نفس نہ ہو اس کے اندر، بلکہ اسے فیل یہ ہو کہ یہ کنسرنڈ ہے میرے ساتھ، یہ ہم ایک بات ڈسکس کر رہے ہیں، صحیح بات تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اچھا انداز۔ اور اگر دیکھیں کہ اگلا بندہ سننے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے تو اس وقت بات کرنا مناسب ہوتا ہی نہیں ہے، کسی مناسب موقع کی تلاش کی جائے۔ تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کا یہ رسپانس دیکھ کے ان سے کہا سلام علیک، یہ ایک اچھا انداز ہے، اسلامک مینرز ہیں کہ جب جدا ہوا جائے تو سلام کہہ کر الوداع کیا جائے، تو اسی کو حضرت ابراہیم نے اختیار کیا تھا، سلام علیک سأستغفر لک ربی، اور ان سے یہ بھی کہا کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، آپ کی ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا، اور اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا کہ وہ آپ کی لغزشوں کو اور گناہوں کو معاف کرے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت تک کی باتیں ہیں، سلام کرنا اور دعائے مغفرت کی بات کرنا، کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کنفرم نہیں کیا تھا کہ ان کے باپ کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے۔ ابھی تک حضرت ابراہیم کو اس بات کی امید تھی کہ کبھی نہ کبھی وہ سمجھ جائیں گے اور ہدایت پہ آ جائیں گے۔ لیکن دوسری جگہ اللہ تبارک، آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین کے لیے دعا مغفرت نہیں کی جاتی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو منع کیا ہے، اور قرآن کریم کی آیت میں صاف موجود ہے کہ ما کان لنبی وما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ چاہے وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، اگر مشرک مرے ہیں تو ان کے لیے کوئی بھی دعائے مغفرت نہیں ہے۔ اور اسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ اگر یہ سوال ذہن میں آئے کہ ابراہیم نے تو استغفار کیا اپنے والد کے لیے جو مشرک تھے، تو کہا کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ،
کہ ابراہیم کا جو استغفار تھا اپنے باپ کے لیے وہ اس وعدے کی بنیاد پہ تھا جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا. وہ یہی وعدہ ہے کہ میں آپ کے لیے دعائیں کروں گا. فلما تبین له انه عدو للہ، لیکن جب ان پہ یہ بات ظاہر کر دی گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہی رہے گا تو حضرت ابراہیم نے برات کا کا اعلان کر دیا تھا کہ انہوں کے لیے دعا مغفرت کو ترک کر دیا تھا. تو یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا پہلا مرحلہ تھا. گھر سے تبلیغ، اپنے والد سے انہوں نے تبلیغ کا آغاز کیا. دوسرے مرحلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے جو ان کے واقعات ہیں وہ دو جگہ ہمیں ملتے ہیں. ایک واقعہ جو میں آج ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ سورہ انعام ہے، جس میں ایک پورا رکوع ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، چونکہ وہ ستارہ پرست تھے، ان کی اس ستارہ پرستی کے اوپر ضرب لگائی ہے اور لاجیکلی اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور ایک وہ واقعہ ہے کہ جو بڑا مشہور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے بت کدے میں چلے جانا اور ان کے خداؤں کو نیست و نابود کر دینا. وہ واقعہ سورہ انبیاء میں ہے، اور آج کے سیشن میں نہیں، انشاءاللہ کل کے سیشن میں ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو آج جو میں آپ کے سامنے پیسج رکھ رہا ہوں یہ سورہ انعام کا ہے، اور سورہ انعام کی آیتیں تقریباً آیت نمبر 74 سے لے کے آیت نمبر 82 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو ذکر کیا کہ جہاں حضرت ابراہیم کی تبلیغ ہے ان کی قوم کے لیے. دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم دو طرح کے شرک میں مبتلا تھی. مورتیوں کو بھی پوجتے تھے، آئیڈل ورشپنگ بھی کرتے تھے، اور ستارہ پرست بھی تھے، ستاروں کی پرستش بھی کی جاتی تھی. تو شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی جو بت پرستی ہے اس کو تو اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کیا، کیونکہ وہ تو بہت ہی اللاجیکل قسم کی بات تھی، تو اس کو تو اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کر دیا. اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کے آگے سجدے میں گر گئے. وہ کیا نفع دیں گے، وہ کہاں سے خدا ہیں؟ تو اس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، تو صاف کہا ہے قرآن نے کہ اپنے والد سے ابراہیم نے کہا جن کا نام آزر تھا، أَتَتَّخِذُوا أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ آپ کے بتوں کو اپنا خدا بناتے ہیں اور مانتے ہیں. إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں تو آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. یعنی یہ تو obvious گمراہی ہے اور اگنورنس ہے کہ پتھروں کو پوجا جائے، کہ جو نہ سن سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، تو obvious ہے. اس آیت میں مفتی شفیع رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں یہ نقطہ بھی ذکر کیا ہے کہ دو قومی نظریہ بھی اس سے نکل رہا ہے. دو قومی نظریہ کیا ہے کہ دنیا میں دو ہی طرح کی قومیں ہیں. ہم مینلی پرائمریلی ان کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، خدا پرست اور بت پرست یا مشرک. اللہ کے ایک خدا کے ماننے والے، اور دوسرا گروپ جو ایک خدا کی یعنی وحدانیت کو ماننے والے نہیں ہیں. تو یہ حضرت ابراہیم کے الفاظ سے یہ ٹو نیشن تھیوری، یہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ انی اراکا وقومکا، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. حالانکہ ان کے بیٹے ہیں، ان کی قوم سے، ان کے خاندان سے، ان کے علاقے کے رہنے والے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں قومکا، آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. میرا اس قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے. کون سی قوم؟ بت پرست قوم، ایک خدا کی عبادت نہ کرنے والی قوم، مشرکین. تو یہاں پہ ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ دو ہی قومیں ہیں، یا تو خدا کے ماننے والے یا خدا کے نہ ماننے والے، یا ان کے ساتھ شرک. خدا کو مانتے تو سبھی ہیں، ایتھیزم کو ہٹا دیں آپ، لیکن اس کے بعد جتنے بھی ڈیوائن ریلیجنس کو ماننے والے ہیں، دیگر مذاہب ہیں، چاہے وہ ہندوازم ہو، بدھزم ہو، ان سب کے اندر خدا کا تصور تو موجود ہے لیکن شرک کرتے ہیں. تو ہم اس قوم کی بات کر رہے ہیں کہ جو ایک خدا پر صحیح معنوں میں توحید پر ایمان لاتی ہے اور باقی دوسرے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب حج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک قافلے سے آپ کی ملاقات ہوئی. آپ نے پوچھا کہ کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نحن قوم مسلمون، کہ ہم مسلمان قوم ہیں. انہوں نے قبیلے سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ہم ایک خدا کی تعلیم جو لے کر آپ آئے ہیں ہم اس کے ماننے والے ہیں. اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا. تو یہاں سے ایک تو بات یہ ہے. آگے کی جو آیتیں ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ستاروں کی پرستش کو بڑے ہی زبردست انداز سے ریجیکٹ کیا ہے.
دیکھیں، ایک تو ان کی قوم سے انہوں نے ڈائریکٹ بات یہاں پہ نہیں کی، بلکہ انہوں نے ایک بڑا یونیک انداز جو ہے وہ اختیار کیا ہے اپنے قوم کو سمجھانے کے لیے، اور وہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کے وقت میں کہا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا اور کوئی ستارہ، کہتے ہیں کہ یہ زہرہ ستارے کی عبادت کیا کرتے تھے، تو غالباً وہ ستارہ ظاہر ہوا ہوگا۔ تو جب وہ ستارہ ظاہر ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا ربی، قال ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے، یعنی اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں، لیکن سنا کسے رہے ہیں؟ اپنی قوم کو۔ تو قوم کو تھوڑا سا اطمینان ہو گیا ہوگا کہ چلو بھائی، ہماری کسی خدا کو تو اس نے تسلیم کیا، بتوں کو تو نہیں مانتا، کم سے کم ستاروں میں تو کسی خدا کو تسلیم کر رہا ہے یہ۔ تو مقصد کیا ہے دیکھیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت تو یہ کہا اور قوم کو تھوڑا اطمینان ہوا، لیکن فلما افلا قال لا احب الافلین، لیکن جب وہ ستارہ ڈس اپیئر ہو گیا تو پھر حضرت ابراہیم نے کہا یہ کیا ہوا، یہ کہاں چلا گیا؟ جو ڈس اپیئر ہو جائیں، غائب ہو جائیں، چھپ جائیں، ان سے تو مجھے کوئی محبت نہیں ہے، ان سے تو میں بالکل بھی امپریس نہیں ہوتا، وہ تو میرے خدا بالکل نہیں ہو سکتے۔ تو گویا اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں، لیکن قوم کے لوگ سن رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بات کرتا ہے یہ اللاجیکل بات نہیں کرتا، کسی جذباتیت کی بنیاد پہ بات نہیں کرتا، بلکہ اس کی جو باتیں ہیں وہ سوچ اور بچار پر مبنی ہیں، کانٹمپلیشن پہ، میڈیٹیشن پہ مبنی ہیں، لاجک کے اوپر بیس کر رہے ہیں۔ پھر کوئی اور دن تو انہوں نے ان کے عقیدے کو ہلا تو دیا اس طریقے سے۔ دوسرے پھر کوئی موقع ملا تو ابراہیم علیہ السلام نے، کوئی ایسی رات تھی کہ جس میں چاند جو ہے وہ پوری طرح چمک رہا تھا، 14ویں کا چاند ہوگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، کہ لگتا ہے کہ یہ میرا رب ہے، اس کی روشنی خوب چمک رہی ہے اور خوب یہ خوبصورت معلوم ہو رہا ہے۔ تو فلما افلا قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین، تو ان کی قوم کو پہلے تو یہ لگا کہ شاید یہ اس کو تسلیم کر لے، چاند کو، لیکن جب وہ غائب ہوا تو ابراہیم کہنے لگے کہ لئن لم يهدني ربی، کہ یہ کیا ہوا، یہ بھی غائب ہو گیا۔ لئن لم يهدني ربی، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی، لأکونن من القوم الضالین، تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس جملے میں ابراہیم علیہ السلام نے پھر اشارہ کر دیا کہ ہدایت صحیح راستے کی طرف صرف کہاں سے ملے گی؟ میرے رب کی طرف سے ملے گی، وہ جو علم اتارے گا وہی صحیح راستہ بتائے گا، اور اگر ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ لأکونن من القوم الضالین، تو میں تو ان گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ جو ستاروں کو اور چاند کو خدا بنائے بیٹھے ہیں، میں ان گمراہوں میں سے نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ یہ تو بہت ہی زیادہ ان چیزوں کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں کہ جن کا کوئی بھروسہ ہی نہیں، کبھی ظاہر ہوتے ہیں، کبھی غائب ہوتے ہیں، کبھی نظر آتے ہیں، کبھی نظر نہیں آتے۔ چاند کبھی اس کا سائز چھوٹا نظر آتا ہے، کبھی وہ مکمل نظر آ رہا ہوتا ہے، تو جن کے اندر اتنا ویریشن ہے وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللاجیکل بات ہے۔ پھر کوئی موقع ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب ضرب لگائی ہے ان کے سب سے بڑے خدا پہ، یعنی سورج پہ۔ سورج کیونکہ سب سے زیادہ تابناک ہے، تو سب سے زیادہ ستاروں والے خداؤں میں جو ان کا بڑا تھا وہ شمس ہی تھا، وہ سورج ہی تھا۔ تو اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی، جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ھذا ربی، یہ ہوگا میرا رب، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا، سب سے زیادہ زوردار اور طاقتور معلوم ہو رہا ہے۔ فلما افلت، اور جب سورج بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اب کھلے انداز سے ان کے اس ستاروں کی پوجا کا رد کیا ہے اور اسے ریجیکٹ کیا، کہا کہ انی بریء مما تشرکون، کہ میں تو بالکل بری الذمہ ہوں اس تمام شرک سے جس میں تم لوگ مبتلا ہو، چاہے وہ ستاروں کی پوجا ہو، چاہے وہ چاند کی ہو، چاہے وہ سورج کی ہو، یا چاہے وہ بتوں کی ہو، سب کا سب شرک ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے لاجیکل بات سامنے رکھ دی ہے کہ یہ تو صاف نظر آ رہا ہے ان سب چیزوں میں غور و فکر کر کے کہ بیہائنڈ دا سین کوئی ہے کہ جس نے ان سب چیزوں کو کریٹ کیا ہے اور ان کو مینیج کر رہا ہے اور مینٹین کر رہا ہے۔ سورج کی کیا مجال ہے کہ وہ 1 منٹ 2 منٹ پہلے نکل آئے، اس وقت ہمارے پاس کیلنڈر موجود ہے،
طلوع آفتاب اتنے بجے، غروب آفتاب اتنے بجے، مجال ہے سورج کی کہ وہ 5 منٹ پہلے آ جائے یا 5 منٹ پہلے غروب ہو جائے، 1 سیکنڈ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو جو چیزیں اس طریقے سے کام میں لگی ہوئی ہیں وہ تو صاف اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ کوئی اور ہے جس نے ان کو بنایا اور کام پہ لگایا ہے، اور ان کی مجال نہیں ہے کہ یہ اس کے حکم کی نافرمانی کر سکیں۔ تو یہ جو میڈیٹیشن ہوتا ہے، کانٹمپلیشن ہوتا ہے، یہ انسان کو خدا کی طاقتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور خدا کی وحدانیت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہ غور و فکر تمام انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مراقبہ کیا کرتے تھے۔ دیکھیں، انبیاء کے اندر توحید کا ایلیمنٹ تو شروع سے موجود ہوتا ہے۔ انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، پیدائش سے لے کے آگے تک کبھی شرک نہیں کیا۔ توحید اور وحدانیت ان کے اندر، میں نے آپ کو پہلے لیکچرز میں بھی کہا، وہ فطرت کا حصہ ہے، وہ بلٹ ان ہے ہمارے اندر کہ ہمارا ایک خدا ہے۔ تو انبیاء جو ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ مزید یقین کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتا ہے ایقان۔ ایمان تو یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کا یہ ایمان ہے۔ ایک ہوتا ہے یقین کا درجہ، یعنی یقین کے درجات مختلف، ایمان رکھنے والوں میں یقین کے درجات مختلف ہیں، اور وہ یقین کے درجات آپ کیسے طے کرتے ہیں؟ وہ یقین کے درجات طے ہوتے ہیں غور و فکر سے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہدایت میں غور و فکر کرتے ہیں، اس میں ڈسکشن کرتے ہیں، اس میں ریسرچ کرتے ہیں، تو گریجولی ہمارے ایقان کا درجہ، یقین کا درجہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو ایمان الگ چیز ہے اور یقین الگ چیز ہے، اور یقین کے بہت سارے درجات ہیں، اور ہر ایمان والا یقین کے کسی دوسرے درجے پہ ہوتا ہے۔ جیسے سورہ تکاثر میں بھی مختصراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 درجوں کا ذکر کیا ہے نا، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین۔ تو میں ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جا رہا، لیکن یقین کی درجات مختلف ہیں، تو وہ حاصل ہوتے ہیں ریسرچ کے ساتھ۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معرکۃ الآرا جملہ کہا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی ملت ابراہیمی کا خلاصہ اور بنیاد ہے، اور وہ جملہ کیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ ارشاد فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنا چہرہ اور اپنا رخ موڑ رہا ہوں اس کی طرف کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں صرف اسی کا ہو کے رہنا چاہتا ہوں، صرف اسی کا۔ حنیف کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا رخ موڑ لے ہر کسی سے اور اپنے رخ کو کر لے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، ہر معاملے میں، ہر چیز میں اگر اس کی نظر جائے تو صرف وحدہ لا شریک کی طرف جائے، اور کسی سے وہ کوئی امید نہ رکھے، کسی کے اوپر توکل نہ کرے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ یہ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی بندے کا ہوگا تو وہ حنیف کہلائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جگہ جگہ قرآن میں حنیف کہا ہے، اور سب کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اسی ملت ابراہیمی کا اتباع کریں۔ اگلے لیکچرز میں ملت ابراہیمی پہ میں کچھ مزید بات کروں گا۔ وما انا من المشرکین، اور میں کسی قسم کے شرک میں مبتلا نہیں ہوں۔ وحاجہ قوم، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اس سلسلے میں بحث کی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، تم اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں بحث کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دے دیا، میں انتہائی اطمینان کے درجے میں ہوں اور یقین کے درجے پہ ہوں، مجھے تمہارے دلائل میرے عقیدوں سے نہیں ہلا سکتے، کیونکہ میرے پاس وحی کا علم آ چکا ہے۔ اب مشرکین جب یہ دیکھتے تھے کہ کوئی ان کے ان معبودان باطلہ کو کنڈیم کر رہا ہے، ان کے خلاف بول رہا ہے، تو وہ ڈرایا کرتے تھے، دھمکایا کرتے تھے کہ تم یہ باتیں مت کرو ورنہ یہ ہمارے معبود تمہیں ہلاک کر دیں گے، تمہارے اوپر جنون طاری کر دیں گے، تمہیں معذور کر دیں گے۔ مختلف قسم کی دھمکیاں دی جاتی تھیں ان کے معبودان باطلہ کی نام پہ ان کی طرف سے۔ اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے کہ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، کہ تم جن کو شریک بناتے ہو اللہ تعالیٰ کا، مجھے ان سے کوئی خوف نہیں ہے
کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہی بات آ گئی توکل کی جو میں نے آپ کو حضرت ہود علیہ السلام علیہ لیکچر میں کہا کہ مسلمان کی شیلڈ ہوتی ہے توکل. وہ پورے اعتماد کے ساتھ اس طرح کی دھمکیوں پہ کیا کہتا ہے کہ جب تک میرا رب نہ چاہے الا ان یشاء ربی شیئا، جب تک میرا رب نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تم کن چیزوں سے ڈرا رہے ہو، دھمکا رہے ہو؟ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، میرے رب کو ساری باتوں کا علم ہے کہ کون کس عقیدے پہ ہے اور کون صحیح اور کون غلط ہے. وکیف اخاف، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مطلب الٹی بات کر رہے ہو، خوف زدہ تمہیں ہونا چاہیے. تم خدائے وحدہ لا شریک کے ساتھ شریک کر رہے ہو، اس کے غضب سے تمہیں ڈرنا چاہیے، اس کے عذاب میں مبتلا ہونے کا خوف تمہیں ہونا چاہیے. الٹا تم مجھے ڈرا رہے ہو، مطلب الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات بالکل یہاں پہ صادق آتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیف اخاف ما اشرکتم، میں کیسے ڈروں ان چیزوں سے کہ جن کو تم شریک بناتے ہو، جبکہ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، تمہیں جب خوف نہیں آ رہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، مجھے تعلیم دے رہے ہو کہ میں ان سے خوف زدہ ہو جاؤں کہ جو خدا سرے سے ہے ہی نہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں ہی نہیں. تو اصل تو یہ ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف میں آنا چاہیے اس شرک کی وجہ سے اور اسے ترک کر دینا چاہیے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو کون سا فریق ہم دونوں میں سے زیادہ حقدار ہوگا اس بات کا کہ اسے امن حاصل ہو. الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ، اسی کو امن حاصل ہوگا، اسی کو ہی زندگی میں سکون اور اطمینان اور دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل ہوگی. لم يلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جس نے اپنے ایمان میں ملاوٹ نہیں کی ہوگی ظلم کی. ظلم کا مطلب یہاں پر شرک ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کے بعد ظلم نہیں کرنا ہے؟ ظلم کا اصل میں لٹرل مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو آپ ان اپروپریٹ وے اگر کر لیں، یعنی کسی غلط طریقے سے کر لیں تو وہ ظلم ہے. نامناسب طریقے سے کسی بھی کام کا کرنا لٹرلی ظلم ہے. وہ تو ہم کرتے رہتے ہیں، ایک کام کو کسی انداز سے کرنا چاہیے، مینرس اس سے کچھ ہے لیکن ہم دوسرے انداز سے کر لیتے ہیں. لیکن تو اس میں تو کوئی بھی نہیں بچے گا. صحابہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا ظلم کا یہاں پہ لٹرل مطلب نہیں لینا ہے، بلکہ ظلم کا مطلب یہاں پر شرک ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد شرک سے بچا رہے گا اسے امن حاصل ہو جائے گا. تو یہ بات تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے اور ان کو ستارہ پرستی سے روکنے کے لیے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مناظرہ ہے اس وقت کے حکمران کے ساتھ بھی، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے. 3 سپارے کے 2 پیج پہ آپ کو یہ آیتیں ملیں گی. سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 258 سے لے کے 258، آیت نمبر 258 ایک ہی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے ڈائلاگ کو ذکر کیا. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کا جو کنگ تھا اس کا نام نمرود تھا، اور یہ جتنے بھی کنگس ہیں ان کو گاڈ کنگس بولا جاتا تھا، یعنی یہ اپنے آپ کو خدا کا اوتار کہتے تھے. اور ان کے جو ستارے تھے جن کو یہ پوچھتے تھے ان میں سب سے بڑا سورج تھا، تو غالباً یہ نمرود اپنے آپ کو سورج ہی کا اوتار کہتا ہوگا، اسی کا ریفلیکشن کہتا ہوگا. تو اس طریقے سے جب یہ لوگ اپنے آپ کو ان بتوں کا اوتار اور ان کا ریفلیکشن یا ان کا ریپریزنٹیٹیو کہتے تھے، تو اس طریقے سے ان کو پولیٹیکل پوزیشنز تو حاصل ہوتی تھیں، ریلیجیسلی بھی انہی کو ساری اتھارٹیز مل جاتی تھیں کیونکہ وہ سم ہاؤ خدا کے درجے میں اپنے آپ کو لے آتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب اس تبلیغ کا اس وقت کے بادشاہ کو یعنی نمرود کو پتہ چلا ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ تو اس کے لیے بھی بات خطرناک ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے سورج کو بھی کنڈیم کیا، سورج کو بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار مخلوق ہی کہا، خدا تو وہ ہو نہیں سکتا، اور یہ اس کا اوتار ہے، تو لہٰذا اس کی پوزیشن پہ بھی حملہ ہو رہا ہے اور وہ ویک ہو رہی ہے. تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور اس نے پوچھا کہ ابراہیم کس کی بات کر رہے ہو، کون سے رب کی تم بات کر رہے ہو؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو کہ جس نے ابراہیم سے حجت بازی کی، بحث و مباحثہ کیا رب کے معاملے میں، ان آتاہ اللہ الملک،
کس وجہ سے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ملک عطا کیا. تو وہی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک طاقتیں عطا کر دیں تو اسی کی وجہ سے انسان بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور زیادہ ہمبل ہو، انسان کے اندر فرعونیت پیدا ہو جاتی ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور بالآخر وہ خدائی کے دعوے تک پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس دعوے کا ریزن بھی بتا دیا، ان آتاہ اللہ الملک، صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی حکومت دے دی، تھوڑے سے اختیارات دے دیے، تھوڑا سا پیسہ اور شہرت دے دی، تو آپ کے دماغ ہی خراب ہو گئے. حتیٰ کہ آپ جس رب نے آپ کو یہ ساری نعمتیں دی ہیں اسی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیا اور اسی کی اتھارٹیز کا انکار اور چیلنج اسے شروع کر دیا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے آرگیومنٹ میں جو پہلا آرگیومنٹ اس کے سامنے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. یہ بہت اچھا آرگیومنٹ ہے. اگر انسان سوچے کہ مجھے پیدا کس نے کیا، مجھے زندگی کس نے دی، تو کوئی جواب نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. ایک خون کے قطرے سے لے کے چلتا ہے اور انسان کو مکمل کرتا ہے اور دنیا میں لاتا ہے. عظیم الشان دلیل ہے اللہ کے ہونے کی اور اس کی بے پناہ طاقتوں کی اور حکمتوں کی. اسی طریقے سے موت، کوئی انسان کس وقت دنیا سے جا رہا ہے، کوئی انسان کس وقت دنیا سے جا رہا ہے. ایک انسان انتہائی بیمار ہے، کئی سال اس بیماری میں وہ نکال دیتا ہے. ایک انسان اچھا بھلا صحت مند 5 منٹ پہلے تک پتہ نہیں ہوتا، 5 منٹ بعد مردہ پڑا ہوتا ہے. تو اس میں نشانی ہوتی ہے کہ بھائی کسی کا حکم چل رہا ہے، کسی کی طاقتیں ہیں جو ہم پہ اپلائی ہو رہی ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک اچھا سا آرگیومنٹ کیا تھا سوچنے کے لیے، لیکن وہ اتنی موٹی عقل رکھتا تھا. اس نے اس دلیل کے جواب میں کیا کہا، ابراہیم یہ کون سی بڑی بات تم نے کر دی، یہ تو میں بھی کرتا ہوں. 2 قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی کی گردن اڑا دی اور ایک قیدی کو کہا جاؤ انجوائے کرو لائف کو. کہا کہ دیکھو ایک کو زندگی دی اور ایک کو میں نے موت دی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیکھیں جو انبیاء ہوتے ہیں وہ مناظر نہیں ہوتے. اب اس کے جواب میں ابراہیم بہت ڈیپتھ میں بھی جا سکتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم، میں نے کہا انبیاء مناظر نہیں ہوتے، مبلغ ہوتے ہیں. انبیاء کا مقصد جو ہوتا ہے وہ صرف بحث و مباحثہ کر کے دوسرے کے اوپر اپنی عقل مندی کو ثابت کرنا نہیں ہوتا. ان کا مقصد ہوتا ہے کسی طرح بندہ ہدایت کے راستے پہ آ جائے. تو ابراہیم نے بجائے اس آرگیومنٹ میں بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرتے، ڈیپتھ میں جاتے نہیں، حضرت ابراہیم نے فوراً دوسرا آرگیومنٹ اور آبویس آرگیومنٹ سامنے رکھ دیا. اور کیا زبردست آرگیومنٹ رکھا ہے. آپ دیکھیں، میں نے آپ سے ابھی کیا کہا کہ وہ اپنے آپ کو اس وقت کا جو ان کا بڑا خدا سورج تھا جس کو وہ پوچھتے تھے اس کا اوتار کہتا تھا. تو ابراہیم نے اسی سے ریلیٹ کر دیا اپنے آرگیومنٹ کو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربی الذی، ابراہیم نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. تو میرا رب تو وہ ہے جو کہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، ڈبوتا ہے. تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس کو مغرب سے نکال کے دکھا دو. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. اور یہ آرگیومنٹ سن کے تو اس کے ہوش اڑ گئے، بالکل ہی خاموشی اس کے اوپر طاری ہو گئی کہ تم تو ریفلیکشن ہو نا سورج کا، تمہیں تو اختیارات ملے ہوئے ہیں نا سورج کی طرف سے اور اس کے ریپریزنٹیٹیو ہو، تو تمہارے لیے کیا مسئلہ ہے، کسی دن یہ کر کے دکھا دو. کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. تو بالکل ہی خاموش ہو گیا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک انداز تھا اس وقت کے بادشاہ کو سمجھانے کے لیے یہ آرگیومنٹ. اور اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک آخری واقعہ ایک اور شیئر کروں یہاں پہ، جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کے گیپ سے پھر بتایا ہے، آیت نمبر 260 میں، کہ جس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں، کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے ایک فرمائش کی اور اللہ تبارک و تعالی سے کہا کہ یا اللہ آپ مردوں کو زندگی کیسے دیں گے، یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. جب کہا ابراہیم نے کہ اے میرے رب مجھے دکھائیے کہ مردوں کو زندگی کیسے دیں گے. مطلب یہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں کوئی شک اور شبہ تھا. ظاہر ہے کہ نبوت کے درجے پہ فائز ہیں کہ اس قسم کا شک اور شبہ آ سکتا ہے، لیکن میں نے آپ سے بھی ایک بات کی تھی کہ ایک ایمان ہے اور ایک ایقان ہے. اس کے اندر یقین کے درجے ہیں، یقین کے بہت سارے مدارج ہیں.
ظاہر ہے کہ ایک چیز جس کو آپ جو جتنی بھی آبویس ہو آپ اس پہ یقین رکھتے ہوں لیکن آپ نے دیکھی نہ ہو، تو ایک تجسس انسان کے اندر باقی رہتا ہے کہ اگر وہ دیکھ بھی لے تو اس کے ایمان میں اور زیادہ پختگی آ جاتی ہے اور یقین مستحکم ہو جاتا ہے۔ تو مقصد صرف اس کا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تو یقیناً پہلے بھی ہے، لیکن دیکھ لیں گے تو اور زیادہ اطمینان کی کیفیت میں آئیں گے۔ وہی بات فرما رہے ہیں کہ قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا تم کیا ابراہیم ایمان نہیں رکھتے اس پہ؟ تو فرمانے لگے قال بلا، کیوں نہیں، ایمان رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ اطمینان کا لٹرلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اطمینان اس کو کہا جاتا ہے کہ بیلنس کو، کہ کسی قسم کا بھی اس کے اندر جھول باقی نہ رہے، ایک چیز جب بالکل بیلنس ہو جائے تو اسے کہتے ہیں وہ اطمینان کی کیفیت میں آ گئی۔ جیسے دیا ہوتا ہے نا، اس کی فلیم اگر وہ فلیکر کر رہی ہے تو اسے آپ اطمینان نہیں کہیں گے، لیکن اگر وہ بالکل ٹھہر گئی ایک جگہ پہ اور بالکل اس میں جنبش ختم ہو گئی تو اسے کہا جاتا ہے اطمئنہ، مطلب بالکل اطمینان۔ تو میں اس کیفیت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا سا بھی سوال ہی ذہن میں نہ آئے، آنکھوں سے انسان جب دیکھ لیتا ہے تو اس کو یہ لیول حاصل ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی کیا فرمائش کر دی کہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے، کیوں خواہش تھی حضرت موسیٰ کو دیکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تاکہ یقین کے اور درجات طے کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا، اپنی پریزنس میں بلایا، سدرۃ المنتہا اور حضرت جبریل اور جنت اور دوزخ کو آنکھوں سے مشاہدہ کروا دیا تاکہ ایمان اور یقین کے انتہائی درجے تک پہنچ جائیں۔ تو یہ اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال خذ فخذ اربعۃ من الطیر، کہ 4 پرندے لے لو، مختلف قسم کے، مختلف رنگوں کے یا مختلف نسل کے، فصرہن الیک، اور انہیں اپنے ساتھ ہلا لو، مطلب یہ کہ یوز ٹو ہو جاؤ، ان سے فیملیئر ہو جاؤ، وہ تمہیں پہچاننے لگیں، تم ان کو اچھی طریقے سے پہچاننے لگو۔ ظاہر ہے کہ جب مارنے کے بعد زندہ کیا جائے گا تو پہچاننا میں آسانی ہونا کہ ہاں وہی ہیں کہ جو میرے پاس پہلے تھے، جن کو میں نے ذبح کیا تھا، ان کو اپنے ساتھ ہلا لو۔ ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، اور پھر چاروں کو الگ الگ پہاڑ پہ ان کے ٹکڑے رکھ دو، مطلب یہی ہوگا کہ ان کو ذبح کر دیا جائے، ان کا گوشت جو ہے وہ چاروں پہاڑوں پہ رکھ دیا جائے۔ 4 پرندے کیوں ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ منظر ان کو ایک طریقے سے دکھانا چاہتا ہے کہ جب اللہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے تو ہم قبروں سے نکلیں گے، تو چاروں طرف سے انسان قبروں سے نکل کے ایک میدان میں جمع ہو رہے ہوں گے، تو حشر کا وہ منظر گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کرنا چاہتا ہے، اس لیے 4 پرندوں کا کہا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ثم دعوہن، گوشت رکھ دیا ان کو ذبح کر کے 4 مختلف سمتوں میں پہاڑوں پہ، ثم دعوہن، اب ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا، اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پکارا، سب کے سب زندہ ہو کے ابراہیم کے پاس اڑ کے چلے آئے۔ تو اللہ نے کہا اتنا آسان ہے ابراہیم، ایک حکم ہوگا، سب کے سب تم لوگ قبروں سے نکل کے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمہیں مرنے کے بعد زندہ کرنا اتنا آسان ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہ پرندے چلے آ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یعنی یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ مرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو میموری بھی پوری طرح کام کر رہی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، مطلب پرندوں کی جو یادداشت تھی وہ بالکل اسی طرح سلامت ہو گئی جب دوبارہ اٹھے، ابراہیم کو پہچان رہے ہیں اور ابراہیم کی پکار کے اوپر بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ ان کو خوب پہچانتے تھے تو ان کو معلوم ہوا کہ وہی پرندے ایگزیکٹلی ہیں جن کو میں نے ذبح کر دیا تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعث بعد الموت کو سمجھایا اور اس کا ایک نظارہ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات کے ذریعے سے اپنے جو ایمان ہے، ہمارے جو عقیدے ہیں، ان میں مضبوطی عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی مضبوط ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے اور اسی کے اوپر
مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔